نمبر 17، کافر مسلمانوں پر غالب آئیں گے، مسلمان زیادہ ہوں گے لیکن غلام ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا سے پیار کریں گے اور محبت سے اور موت سے ڈریں گے۔ میرے دوستو دیکھیے کیا فرمایا جا رہا ہے، مسلمان بہت ہوں گے، تعداد میں زیادہ ہوں گے، لیکن کافر مسلمانوں پر غالب ہوں گے۔ کیوں؟ کہ ان کو دنیا سے محبت ہوگی اور موت سے ڈریں گے۔ میرے دوستو کیا مجھے اس قول پر بھی آپ کو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے؟ علامہ اقبال نے بڑے خوب بات کہی ہے کہ متحد ہو تو بدل ڈالو، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن کو، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اس کے بعد علامہ اقبال ایک جگہ اور فرماتے ہیں کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سے ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، کیا ہم اپنی تاریخ کو فراموش کر چکے ہیں؟ ہم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں؟ آج دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے کہ دعا کرو ہو جائے گا، جی نہیں، جہاں دعا کی ضرورت ہو وہاں دعا ہی ہونا چاہیے، لیکن جہاں ترکیب کی ضرورت ہو، جہاں حکمت کی ضرورت ہو، جہاں عمل کی ضرورت ہو وہاں دعا کارگر نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا دیتے کفار نیست نابود ہو جاتے، لیکن میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مٹانے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، ان کے دفاع کے لیے اور ان سے بچنے کے لیے عمل کا استعمال کیا جو مناسب لگا۔ پھر میرے دوستو آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں کہ جس جگہ پر سر جھکانا چاہیے وہاں لوگ سروے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! وہ خواجہ خواجگان، وہ ہند الولی عطائے رسول جس نے ہندوستان میں آ کر انسانیت کا درس دیا، جس نے ہندوستان میں آ کر انسانیت کو انسانیت سکھائی، جس نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو جینے کا درس دیا، جس نے ہندوستان میں آ کر روشنی دی، جس نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو پریم دیا، بھاونا دی، جس نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو گیان دیا، جس نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو نرک سے نکال کر سورگ میں ڈالا، آج اس کے آستانے پر آپ سروے کرنے جا رہے ہیں۔ آج دنیا کو آپ دیکھو، جاپان کو دیکھو، امریکہ کو دیکھو، چین کو دیکھو اور بڑی بڑی حکومتوں کو آپ دیکھو اور ان کی ترقیوں کو دیکھو تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی زمین سے کوئلہ نکال رہا ہے، کوئی زمین سے سونا نکال رہا ہے، کوئی زمین سے پیٹرول نکال رہا ہے، کوئی زمین سے پتھر نکال رہا ہے، کوئی زمین سے قیمتی جواہرات، ہیرے جواہرات نکال رہا ہے۔ اور ہم کیا نکال رہے ہیں؟ ہمارا دماغ کہاں چل رہا ہے؟ ہماری سوچ کہاں چل رہی ہے؟ ہم کہاں پر ہیں؟ ہماری سوچ اور ہماری ترقی کہاں پر ہے؟ تو میں ایسے لوگوں سے کہوں گا جو زمین میں جو ان کو ڈھونڈنا چاہیے، جو دیش کے لیے بھی لابھ دائک ہو، جو دیش کی ترقی کے لیے ہو، جو لوگوں کی ترقی کے لیے ہو، اور جس سے ہندوستان دنیا میں نمبر 1 پر آئے۔ زمین میں کوئی ایسی چیز تلاش کرو۔ آپ تو ایسی چیز تلاش کر رہے ہو جو زمین پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے، وہاں پر جا کے ہم اپنے ایشور کی پوجا کر سکتے ہیں، اپنے ایشور کی بھکتی کر سکتے ہیں، اپنے ایشور کو یاد کر سکتے ہیں۔ تم ایسی جگہ پر جا کے ایشور کی جگہوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور کروڑوں لوگ جو ایک جگہ سے جڑے ہوئے، ان کی آستھائیں، ان کو آپ بھنگ کر رہے ہو، اور پورے دنیا میں ایک غلط میسج ہمارے ملک کا جا رہا ہے۔ تو ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے دیش کا غلط میسج دنیا والوں کے پاس پہنچے۔ ہمیں ہمیشہ ہندوستانی جو تہذیب ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور ہندوستان میں شروع سے ہر مذہب والے مل جل کر چل رہے ہیں، اور اس کو گنگا جمنا جو تہذیب ہے اس کو قائم اور دائم رکھنا چاہیے۔